بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک مہک نے میرا استقبال کیا۔ ایسی خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی اور نہ کبھی محسوس کی تھی۔ میں ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر دعا مانگنے کے لیے جاتا ہوں اور وہاں سے ہی اپنی دکان پر چلا جاتا ہوں۔ مجھے وہاں جاتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا، مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان سے چند فاصلے پر ہی ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ 2 یا 3 دن پہلے ہی یہ قبر بنائی گئی ہے۔ والد صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر دعا مانگنے کے لیے رک گیا۔ دعا کے دوران محسوس کیا خوشبو اسی قبر سے آ رہی ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی مٹھی میں بھری تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی جیسے گیلی ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی اور کمال حد تک ٹھنڈی تھی۔ بہرحال مٹی کو وہیں قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد چل پڑا۔ دکان کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک گاہک آ گیا۔ اس کو سامان دیا۔ اس نے کہا، زمان بھائی آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہوئی ہے۔ خوشبو؟ کون سی خوشبو؟ اس نے کہا، زمان بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کون سی خوشبو۔ یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ میں نے جب اپنے ہاتھوں کو سونگا تو وہی خوشبو میرے ہاتھوں سے بھی آ رہی تھی۔ تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی ہاتھوں سے خوشبو آتی رہی۔ اگلے دن ہفتے کو بھی میں نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے کے بعد اس قبر پر دعا کی۔ پھر سوچا، کس کی قبر ہے یہ؟ کون ہے جو اس قدر نیک ہے، جس کی قبر اس قدر ٹھنڈی اور خوشبودار ہے؟ ایسا کون سا عمل تھا جس کی بدولت اتنا بڑا انعام پا لیا؟ یہ سوال مجھے بے چین کیے ہوئے تھے۔ گورگن سے اس قبر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ کسی عورت کی قبر ہے۔ یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، اس قبر پر ایک باریش آدمی دعا کر رہا ہے۔ میں والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے لگا۔ دعا کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو باہر کی جانب چل پڑا۔ اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا میں نے آواز دے دی، جناب بات سنیں 1 منٹ پلیز۔ اس نے کہا، جی فرمائیں۔ جناب میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دو۔ اس نے انتہائی محبت سے کہا، جی پوچھیں۔ میں نے کہا، میں دراصل جاننا چاہ رہا تھا یہ کس کی قبر ہے جہاں آپ دعا کر رہے تھے، اگر آپ مناسب سمجھے تو بتا دیجئے۔ اس نے کہا، یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ دنیاوی خوشبو نہیں لگتی۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا کہ اسے یہ مقام ملا۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو، اس نے اللہ کو راضی ہی ایسے کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ میری زوجہ کی قبر ہے۔ 30 سال ہماری رفاقت رہی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور ماں کو میرا چہرہ دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی گئی۔ یوں دنوں میں لڑکی کی تلاش کا کام مکمل ہوا، شادی ہوئی اور ماں بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا، مجھے معاف کر دو، میں حق کے زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں۔
मेडिकली तौर पर मुकम्मल अनफिट हूँ। सिर्फ अपनी वालदा और बहनों की खुशी की खातर खुद गर्ज बन गया था। उसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरा सुहाग हैं, मेरा नसीब हैं, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद उस नेक रूह ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। पेट की भूख बहुत शदीद होती है, लेकिन जिन्स की भूख उससे भी ज्यादा शदीद होती है। अल्लाह ताला कैसे इसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करता, जिसने सब्र की इंतहा कर दी लेकिन मेरा पर्दा रखा। उस शख्स की तमाम बातें सुनकर इस खतून पर रशक आने लगा, जिसने दुनिया में सब्र और पर्दा पोशी की आला मिसाल कायम की और आखिरत में आला मुकाम हासिल किया। हमें भी अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक एक दूसरे की खामियों पर पर्दा पोशी करनी चाहिए और तकलीफ दे रवैयों पर सब्र करना चाहिए। अल्लाह हमें दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।